بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ ذوالقرنین حیدر باجوہ۔ دوستو، تو آج ہم بات کریں گے نئی فصل جو ابھی اس کی آمد ہے، باجرے کی۔ باجرہ دوستو ایک انتہائی منافع بخش فصل بن چکی ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں۔ اس وقت یہ گندم کے بعد دوسری مستقل بنیادوں پہ جو منافع بخش فصل ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں جو ذمہ دار ہیں چھوٹے، ان کی یہ بہترین ابھی آپشن بن چکی ہے گندم کے بعد۔ تو دوستوں سے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے باجرے نے نہ صرف کسانوں کو خوشحال کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈنگ کا بزنس کرتے ہیں لوگ، جو غلہ منڈی میں یا جو ویسے خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں زرعی اجناس کا، تو انہوں نے بھی اس میں اچھے مارجن ان کو ملا ہے۔ کیونکہ غلہ منڈیوں میں اور جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے تو ایک دم فصل کی جو آتی ہے، لوگوں نے گندم کاشت کرنی ہوتی ہے، تو سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گندم کو جلدی سے جلدی کاشت کرنے کے لیے باجرے کی فصل کو وہ کلوز کریں۔ باجرہ ایک دم مارکیٹ میں تقریباً 15 نومبر، بلکہ اس سے پہلے آج کل تو شروع ہو جاتا ہے، یہ 10 نومبر سے بھی پہلے آج کل تو آ رہا ہے، لیکن مین جو ہے 10 نومبر سے لے کے تقریباً 30 نومبر یا 5 دسمبر تک منڈیوں میں اور ہر جگہ پر اس کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہ آج کل چونکہ لوگ اس پہ باقاعدہ گندم کے جیسے خرچہ کرتے ہیں، گندم کی طرح اس کو کاشت کرتے ہیں، اور اس کی ایوریج بھی وہ 30 من پلس لے رہے ہیں۔ تو جب اس کی آمد ہوتی ہے تو تقریباً 1 مہینے یا 20 دن کے اندر یہ ہر جگہ میں پک کر تیار ہو جاتا ہے، اور ایک دم یہ منڈیوں میں اس کا پریشر آ جاتا ہے، جس وجہ سے اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب یہ غلہ منڈیوں میں یا جو شاپس ہیں یا جہاں ذمہ داروں کے پاس سے نکلتا ہے تو یہ اس کا ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دم ہر کوئی بیچنے والا زیادہ ہوتا ہے، خریدار کم ہوتا ہے، تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال کا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو لوگ انویسٹر حضرات ہیں یا جن کے پاس اللہ پاک نے ان کو پیسے رزق دیا ہوا ہے، تو وہ کسانوں سے یہ اچھے جو داموں پہ اس ٹائم بھی ان کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے، وہ خرید لیتے ہیں، خرید کے اس کو ڈرائی کرتے ہیں خشک کر کے، یا ویسے یہ خشک ہوتا ہے تو اس کو اپنے پاس یہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہی ذمہ داروں سے کسانوں سے نکل جاتا ہے تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد جب یہ ٹریڈرز کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس کا ریٹ انکریز جو مطلب ہونا اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑھتے بڑھتے پھر کبھی کبھی پچھلے سال اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس میں جو منافع کی شرح تھی وہ تقریباً 100% سے بھی زیادہ چلی گئی۔ سیزن کے دوران یہ 1700، 1650، 1800 روپے میں فروخت ہوتا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ 1800، 1900، 2000 بن گیا۔ سیزن یہ اسی پہ کلوز ہوا، 2000 پہ تقریباً یہ سیزن جو تھا اس کا یہ کلوز اپ ہوا۔ اس کے بعد یہ 1-2 مہینے کے بعد ہی 2200-2300 روپے، 2400 روپے میں ریٹ اس کا بن گیا۔ اس کا ریٹ پچھلے سال مسلسل یہ اوپر جاتا گیا، اوپر بڑھتا گیا، اور اس کی جو لاسٹ جو اینڈنگ ہوئی اس کی سمجھیں کہ اگست میں 2021 اگست جو مطلب 2020 والا باجرہ تھا، 2021 کے اگست میں اس کا ریٹ 3500-3600 روپے سے بھی تجاوز کر چکا تھا لوکل منڈیوں میں، اور جو مین منڈیاں جیسے کراچی، حیدرآباد اور ادھر وہاں پر تو شاید یہ 4000 فی من سے بھی پہنچ چکا تھا۔ تو اس میں جو ذمہ داروں نے تو اس وقت پرافٹ لے لیا جب انہوں نے کاشت کی، تو گندم سے زیادہ ریٹ اسی ٹائم انہوں نے لے لیا، تو ایک معقول رقم ان کو مل گئی اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے، گندم کاشت کرنے کے لیے، ڈی اے پی لینے کے لیے، یوریا اور نائٹریٹ، سب انہوں نے ایک معقول رقم ان کو مل گئی اس میں۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے تو سیل کر دیا، لیکن الحمدللہ جب یہ ٹریڈرز کے پاس آیا تو اس نے ٹریڈرز کو بھی بہت جو ہے فائدہ دیا، اور وہ جو حضرات اس کی ٹریڈنگ کرتے تھے ان کو بھی اس میں 100% پرافٹ ملا 7-8 مہینے میں۔ پاکستان میں کوئی ایسی کارپوریشن، کوئی ایسا بینک، کوئی ایسا دوسرا بزنس نہیں ہے جو 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے میں 100% پرافٹ دے۔ تو کوئی بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پچھلے تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا پچھلی روایت کے مطابق کرتے ہیں، یا جس طرح ہم پیچھے دیکھ کے کہ پیچھے اس طرح رہا تو یہ ایسے ہوگا۔ باقی غائب کا علم تو اللہ پاک جانتا ہے اور وہی بہتر جاننے والا ہے، ہم اس پہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کل کو، لیکن
کیونکہ تجزیے اور یہ تبصرے صرف سابقہ جو ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو ہمارا یہ تجزیہ یا ہمارا یہ تبصرہ، یہ ہمارا یہ پیش گوئی یا ہمارا یہ دوستوں کے ساتھ بات کرنے کی، شیئر کرنے کی جو مقصد صرف یہ ہے کہ پچھلے سالوں 4 سالوں میں دیکھیں تو یہ باجرہ زمینداروں نے بھی اس کو اچھا ریٹ میں سیل کیا، اس کے بعد جب یہ ٹریڈرز حضرات، بیپاری حضرات، سٹاکسٹس کے پاس آیا تو ان کو بھی اس میں سے اچھا مارجن ملا اور 50% سے پلس اس کا جو ہے پرافٹ ریشو رہی۔ پچھلے سال تو 100% سے بھی ابو تھی، ان کے پچھلے سالوں میں لوگوں نے بھی اچھی اس میں سے انکم حاصل کی، جس وجہ سے ابھی سیزن میں ہی یہ بہت ہی اچھی رسپیکٹ کے ساتھ سیل ہوتا ہے، اور اس کا سب سے جو مین اثر جو فائدہ ہوتا ہے وہ چھوٹے کاشتکار کو ہوتا ہے، کیونکہ جب غلہ منڈیوں میں جب جو مختلف چھوٹی بڑی ہر جگہ پہ جب اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کسانوں کا بھی جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کے ساتھ اور ایک اچھے ریٹ میں جو ان کی توقعات ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ سیل ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے سالوں کی نسبت اس سال یہ باجرے کی فصل تھوڑی بہتر ہے، لیکن اتنی بہتر بھی نہیں جس طرح، کیونکہ اس کی سب سے جو مین فیکٹر ہوتا ہے جب یہ کاشت کرتے ہیں تو یہ جون اور جولائی اس میں کاشت ہوتا ہے، اس وقت یہاں تھل کا ٹمپریچر سم ٹائم 50 پلس ہوتا ہے، تو 50 پلس میں یہ چھوٹا سا بیج کا جرمینیشن اور اس کے بعد بیج کی کوالٹی، کیونکہ بدقسمتی سے یہ پاکستان ایگریکلچر جو ہے، پنجاب ایگریکلچر کہہ لیں یا پاکستان میں جو زراعت کے حوالے سے جو ہے بہت کم اس میں کام ہوا ہے، تو یہ زیادہ تر بیج انڈیا سے آتا ہے، تو ابھی یہ پاکستان میں جو بنا بھی رہے ہیں بیج وہ بھی انڈیا کے کر کے سیل کرتے ہیں کہ جی انڈیا کا بیج ہے۔ تو پچھلے کچھ سالوں سے کیونکہ بڑی کمپنیاں بیج بنانے میں ناکام رہی ہیں تو یہ چھوٹی کمپنیاں بیج بناتی ہیں، تو اس میں پھر یہ 2 نمبری کا عنصر بھی بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے، تو جس وجہ سے یہ باجرے کا سب سے جو مین ہے کہ بیج سے لے کے بیج جب نہیں ملتا، لوگوں کی فصل لوگ کاشت کرتے ہیں، ایک بار بیج کاشت کرتے ہیں نہیں اگتا، دوبارہ کرتے ہیں نہیں اگتا، تب تک اس کا موسم چلا جاتا ہے۔ تو جب اگ جاتا ہے اس ٹائم بھی اس کی گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو وقت پہ اس کی کیئرنگ نہ کی جائے تو اس کے نقصان ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کا۔ تو جو لوگ الحمدللہ بہت محنت کر کے اس کو پالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جب یہ سیل کرتے ہیں تو یہ سٹاکسٹ جو لوگ ہیں ان کو اپنے لالچ کے لیے وہ خریدتے ہیں، تو اس کا بھی مین فائدہ زمیندار تک چلا جاتا ہے کہ غلہ منڈی ابھی جس طرح آج کے ریٹ کے مطابق باہر جو مین کی مارکیٹ ہے یا جو لائن کی مارکیٹ بولتے ہیں اس سے لوکل جو مارکیٹ ہے اس میں ریٹ زیادہ ہے، 50-100 روپیہ اس میں۔ کیا وجہ ہے کہ خریدنے والے لوگ دوست زیادہ ہیں، انویسٹر زیادہ ہے، کیونکہ دوسرے پاکستان میں کہیں بھی سرمایہ اتنا محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک آپ سٹاک کرتے ہیں، سٹاک لے کے آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے شاپ میں رکھ لیتے ہیں یا جہاں بھی سٹاک کر لیتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ اس کو ٹائم بائی ٹائم جو ہی آپ کو ضرورت پڑے تھوڑا تھوڑا سیل کر لیں یا بعد میں کر لیں تو آپ کو ایک اچھی معقول رقم اس میں مل سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ باجرے کی فصل منافع ہی منافع ہے۔ تو جو دوست اس سلسلے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، تشریف لائیں، غلہ منڈی چوک سرور شہید آپ کے لیے حاضر ہے۔ اپنے اعتماد کے تقریباً 150 سے زیادہ یہاں پر آڑتی حضرات موجود ہیں، جہاں پر آپ کا اعتماد ہے، جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہے وہاں جائیں، ان کے پاس سے باجرے کی فصل کو خریدیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس میں بہتر روزی دے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کا سرمایہ محفوظ رہے گا۔ آپ اپنا سٹاک جو ہے اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے سٹاک کی خود حفاظت کریں اور وقت آنے پہ جب آپ کو ضرورت ہو یا جب آپ سمجھیں کہ اب آپ کو اس میں ایک اچھا معقول پرافٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کا بے حد شکریہ۔ یہ مفروضے، یہ تبصرے، یہ تجزیے صرف ہم پچھلے یا اپنے نظری اپنے اس کے مطابق کرتے ہیں، یہ حتمی رائے نہیں ہے یا یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ پاک کے پاس ہے اور وہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو ہم یہ تمام باتیں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بتاتے ہیں۔ اگر ہماری کسی بات کی وجہ سے آپ کو لگے کہ ہم اس میں کوئی غلط کہہ رہے ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں، اور آپ ہماری اس میں تصحیح کرتے رہیں۔ آپ ہمارے کمنٹ کا آپشن یوز کر کے وہاں پر آپ بتاتے رہیں کہ اگر ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو ہم آئندہ اس کو پرہیز کریں گے۔ اور آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ بڑھ جائیں
اور پھر اس طرح غلہ منڈیوں کے حوالے سے چھوٹے زمیندار چھوٹے کسان کا جو ہے بہتری کے لیے ہم ساتھ مل جل کے کام کریں۔ آپ سب دوستوں کا بے حد شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کسان زندہ باد۔